السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق علم و تجوید کورس میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلاس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی، آج ہم انشاءاللہ میم ساکن کے قواعد پڑھیں گے۔ جیسا کہ ہم نے سبق میں پڑھا تھا، میم ساکن کے بعد میم متحرک یا با آ جائیں تو وہاں پر غنہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کل کی پریکٹس کلاس ہماری میم ساکن کے بعد میم متحرک تھی۔ آج کی کلاس میں ہم میم ساکن کے بعد حرف با، اس کی پریکٹس کریں گے کہ جب میم ساکن کے بعد با آ جاتا ہے تب میم ساکن کو کیسے پڑھتے ہیں۔ یہاں پر بھی ہم میم ساکن کو غننے کے ساتھ ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ کل کا جو ہمارا قاعدہ تھا میم ساکن کے بعد میم متحرک، وہ تھا ادغام، کیونکہ میم ساکن کے بعد میم متحرک کا آ جانا یہ ایک جیسے دو لفظ ہو گئے تھے، پہلا ساکن دوسرا متحرک، ٹھیک ہے؟ تو ان کا ادغام ہوا، تو وہ تھا ادغام میں شفوی۔ آج کا سبق ہمارے پاس میم ساکن کے بعد با ہے، تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے اخفائے شفوی، ٹھیک ہے؟ یعنی یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب میم ساکن کے بعد حرف با آ جاتا ہے تو میم ساکن پر اخفا کرتے ہوئے غنہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اخفا مع الغنہ میم ساکن کو پڑھتے ہیں جب میم ساکن کے بعد حرف با آ جاتا ہے۔ پھر ہم اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ ذالکم بما، ٹھیک ہے؟ ذالکم بما، جی جی امتثال آپ پڑھیے۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالکم بما، ایک سیکنڈ، ذالکم بما ہم بربہم ربہم بہم اچھا، یہ جو نا فاحکم۔ مشدد حرف ہوتے ہیں نا، مشدد حرف ہوتے ہیں، ان کو کچھ سختی سے ادا کرتے ہیں کہ 2 بار آواز آنی چاہیے مشدد حرف کی۔ رب ربہم بہم ٹھیک ہے۔ فاحکم بینہم علیہم بعلم علیہم بعلم سبقکم بہا ہاں، آپ نے اس میں نا سین کو کافی موٹا کر دیا۔ سبقکم بہا ٹھیک، علیہم بکہس ہاں، کا حمزہ پہ جھٹکا لگائیں گے لیکن ہا کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ علیہم بکہس ہاں، علیہم بکأس، بکأس، ٹھیک ہے؟ کہ نہیں، علیہم بکأس، یا اپنے وقت میں نہیں کرنا تو بکأسن، بکأسن۔
علیہم بکأس ٹھیک ہے. انتم بشر صحیح. ٹھیک ہے. انتم بشر ٹھیک ہے. جزاک اللہ، بارک اللہ فیک. اللہ مزید فزید. ویسے یہاں بھی یہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ بہت جلد کہ یہ کون سا قاعدہ ہوتا ہے. ہم اس کو پڑھتے ہیں تم. ٹھیک ہے. تم بشر. ٹھیک ہے. بہت شکریہ امتثال آپ کا. آج کا ہمارا مین پوائنٹ میم ساکن کے بعد با ہی ہے. بارک اللہ فیک. اللہ مزید فزید. ہاں جی سائرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذالکم بما ہم بربہم ربہم بہم فاحکم بینہم علیہم بعلم سبقکم بہا علیہم بکأس صحیح. انتم بشر. بشرون میں بھی نا را کو بھی ذرا موٹا اس کو صحیح کریں. انتم بشر ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. بہت اچھا. بارک اللہ فیک. اللہ مزید فزید. جی یاسمین صاحبہ آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالکم بما ہم بربہم ربہم بہم فاحکم بینہم علیہم بعلم سبقکم بہا علیہم بکأس یہاں علیہم بکأس صحیح. انتم بشر پھر بولے ایک بار. انتم بشر بشرون. بشرون. بشر انتم بشر. صحیح. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. بارک اللہ فیک. اللہ مزید فزید. جی اور کون ہے ہمارے ساتھ؟ فضیل آپ نے پڑھنا ہے؟ پڑھ سکتے ہیں تو کر لیں مائک اوپن. جی میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذالکم بما ہم بربہم ربہم بہم فاحکم بینہم علیہم بعلم سبقکم بہا علیہم بکأس انتم بشر. صحیح. آخر پہ جو تنوین آ رہی ہے نا کوشش کریں کہ اس کو بالکل بھی نہیں کھینچیں. ٹھیک ہے. جو آخر پہ تنوین آ رہی ہے. بکأسن بشرون کا سن بشرون یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. بالکل بھی ان کو کھینچنا نہیں ہے کیونکہ تنوین اس کو ہم نے کب یہاں پر غنہ کرتے ہیں اس کے بھی کچھ قواعد ہوتے ہیں. اس کے بعد کچھ حروف ہوتے ہیں جن کے آنے کی وجہ سے ہم تنوین پر غنہ کرتے ہیں. تو چونکہ یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے
تو اس لیے یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے تنوین پر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میم. جزاک عبد اللہ. الحکیم صاحب بھی پڑھ سکتے ہیں, ان کی ہاں پیکیج نہیں تھا تو. ٹھیک, پڑھیں پھر. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ذلكم بما هم بربهم ربهم بهم ماشاء اللہ. فاحكم بينهم عليهم بعلم سبقكم بها عليهم بكأس ٹھیک. أنتم بشر ٹھیک ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بارک اللہ فیک. اللہم زد فزد. الحمدللہ. بہت اچھا پڑھا آپ نے. جزاک اللہ. جی صبا اویس, آپ کیجیے مائک اوپن. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. جی میم. پڑھیے. کہاں سے؟ میں نے ایکچولی ابھی جوائن کیا. ٹھیک ہے, یہیں سے پڑھنا ہے. آج ہم پڑھ رہے ہیں میم ساکن کے بعد حرف با کا آنا. ٹھیک ہے. میم ساکن کے ٹھیک بعد ہے. حرف با آ جائے تو پھر وہاں میم ساکن پر اخفا مع الغنہ, یعنی اخفا کرتے ہوئے غنہ بھی کرنا ہے. جی. اوکے. اور اخفا کیا ہوگا؟ اخفا ہوتا ہے چھپانا, یعنی یہاں پر میم کی آواز تھوڑی ناک میں چھپا کے میم کی آواز کو پڑھا جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالکم بما. اب نے تو غنہ ہی نہیں کیا نا, غنہ تو لازمی ہے. کوشش کی. میم پہ گناہ کریں گے. جی جی. اوکے. ذالکم بما ہم بربہم. غنہ کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ غنہ کی مقدار 2 حرکات کے برابر. اوکے, میں پھر سے چلتی ہوں. ہم بربہم. صحیح, لیکن ہم نے یہ پڑھا تھا را پر جب زبر آتی ہے تو را کو موٹا اس کو ادا موٹا کریں گے. جی جی, پھر سے پڑھتی ہوں. ہم بربہم. ٹھیک ہے. ربہم بہم فاحکم بینہم علیہم بعلم سبقکم بہا علیہم بقاس. یہاں پر قاسین میں کاف کے بعد حمزہ ساکن آ رہا ہے نا, تو یہاں پر ہم جی, جھٹکا لگا جھٹکا. ساکن حمزہ پر. جی. علیہم بقاس. انتم بشر. ٹھیک ہے. بس ایک یہ بات ہے کہ جب آپ میم پر غنہ کر رہے ہیں نا,
آپ کا حرف جی میم میم کی آواز تو سنائی دیتی ہے، لیکن اس کے بعد جو غنہ کی آواز ہے نا وہ مجھے آپ کے کسی بھی حرف میں سنائی نہیں دی، لیکن اتنا مجھے سب پتہ جی چل رہا ہے کہ آپ غنہ کر رہے ہیں، یہ مجھے سب پتہ چل رہا ہے، جی لیکن غنہ کی آواز واضح نہیں ہے آپ کی، ٹھیک ہے؟ جیسے یہ لفظ ہے جی میم ذَلِكُمْ بِمَا هُمْ بِرَبِّهِمْ رَبَّهُمْ بِهِمْ، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے. گنہ کی پریکٹس ویسے ابھی ہے بھی نہیں، لیکن کرنے کی کوشش تو کی ہے ناک میں، لیکن اس کی ابھی بالکل آواز نہیں آ رہی ہے، ہاں. تو وہ ہو گیا. اب آپ یہ والا کلمہ پڑھ کے دیکھیے. اوکے. فَاحْكُم بَيْنَهُمْ صحیح. اگلا. عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ. پھر سے پڑھوں؟ ہاں ہاں. عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ. سَبَقَكُم بِهَا. عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ. شاباش. جزاک اللہ. انتم بشر. ٹھیک ہے، بشر. بہت اچھی کوشش ہے آپ سب کی ہی، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک فیکم اجمعین، جزاک اللہ اللہ. مزید مزید. الحمدللہ کافی آپ کو جزاک سمجھ اللہ. آتی ہے، آپ ویسا پڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. بس مجھے جو زیادہ مسئلہ مجھے جو لگتا ہے نا کہ ابھی ہمارے اندر کس چیز کی کمی ہے. ابھی ہمارے اندر ایک تو ہمارے جو ساؤنڈ ہے نا، خاص کر عین اور ہا، یہ دو ساؤنڈ. اس کے بعد جب ہم حروف موٹا پڑھتے ہیں نا، تو جب دو حروف ہوتے ہیں، پہلا باریک اور دوسرا موٹا ہوتا ہے نا، جہاں پر وہاں آپ سے پہلا بھی موٹا ہو جاتا ہے دوسرے کو موٹا کرنے کے چکر میں، اور اسی طرح اگر پہلے موٹا ہو اور بعد میں باریک ہو تو وہ کچھ بہتر ہے، کنٹرول ہو جاتا ہے. لیکن جو پہلا باریک اور بعد والا موٹا ہوتا ہے نا، وہاں آپ سے ایسے ہو جاتا ہے. تو اس میں ابھی ہماری کمی ہے، اس کو ہم نے دور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور را، اس کو بھی اب آپ نے بہت دھیان میں رکھنا ہے کہ کس را کو کس طرح سے پڑھنا ہے، پھر اسی کے مطابق ہم پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح قوف اور تو، ان کی صفات میں تھوڑا پرابلم ہے ابھی ہمارا، کہ ابھی یہ پراپر ہم ٹھیک نہیں ادا کر پا رہے ہیں، تو اس پہ ابھی ہمیں کافی توجہ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ کل جمعرات ہے، مجھے لگتا ہے کہ کل جتنی دیر بھی ہم کلاس لیں تو ہمیں صرف اور صرف حرف عین کی پریکٹس کرنی چاہیے سبھی کے ساتھ، تاکہ ہمارا یہ جو حروف ہے نا، حروف کی صفات یہ درست ہو جائے. یہ بہت ضروری ہے درست ہونا. ایسا نہ ہو نا کہ ہم یہ پوری بکس تو پڑھ لیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور جو صفات ہیں حروف کی وہ ہماری صحیح نہ ہو پائے، تو پھر فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو میں انشاءاللہ کل میری یہی کوشش ہوگی کہ کل کی کلاس میں ہم عین کا ساؤنڈ ہی اپنا اپنا صحیح کر لیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم اجمعین. اب اگر کوئی کوشچن ہے کسی کا تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی میم، جو آپ نے کل بتایا تھا نا، ادغام شفلی ہے یا شفوی؟ مجھے شف سمجھ نہیں وی، ہاں شف وی، شین اچھا وی، فا واو واو واو، یا. ادغام شفی. اور آج کا کیا بتایا تھا؟ اخفائے شف وی. اچھا اخفاء شفوی. ہاں جی میم، جزاک اللہ. وَإِيَّاكَ.
اس کو میں تھوڑا لکھ کے دیکھنے کی کوشش کرتی ہوں. یہ ہے اخفائے شفوی. ٹھیک ہے، اخفائے شفوی جو ہمارا آج کا سبق ہے. ٹھیک، لکھا ہوا نظر آ رہا ہے جو میں نے لکھا ابھی یہاں پر لکھا میں نے؟ جی جی. ہاں، بہتر یہ کہ ہم اس کو یوں ہی کریں اس طرح سے. ٹھیک ہے، بولیں کہ ہم اس کو اخفائے شفوی. اخفائے شفوی. کل کا سبق تھا ادغام شفوی. اخفا کی جگہ ادغام. جیسے یہ جیم لکھا گیا. یہ ادغام. ٹھیک ہے، یہ ادغام، اخفاء شفوی اور ادغام شفوی. ٹھیک ہو گیا؟ اور کوئی سوال، اور کچھ کسی نے پوچھنا ہو تو؟ ٹھیک ہے، پھر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمی کوتاہی کو معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.